السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نور بانو آفیشیل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے میرے محرمہ پارٹ 2 کی قسط نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ کیفے کے شیشے کے پار بارش کی بوندیں بے ترتیب لکیریں کھینچ رہی تھیں۔ باہر سڑک پر گزرتی گاڑیوں کی مدھم روشنی شیشوں پر پھسلتی، اندر ہلکی موسیقی، چمچوں کی کھنک اور کافی مشین کی دبی ہوئی آواز فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ مگر کیفے کے پرسکون کونے میں موجود میز پر بیٹھی دو عورتوں کے درمیان حائل خاموشی غیر معمولی طور پر بھاری تھی، جیسے شور بھی اس دائرے میں داخل ہونے سے ہچکچا رہا تھا۔ ایک طرف وہ عورت تھی جس کے انداز سے دولت بولتی تھی، نفیس کوٹ اور گہرے سبز رنگ کا اسکارف جو اس کے چہرے کو اس حد تک ڈھانپے ہوئے تھا کہ صرف آنکھیں نمایاں تھیں، وہ آنکھیں جن میں اعتماد کی بجائے آج ایک انجانی سی بے چینی لرز رہی تھی۔ کلائی پر جگمگاتی مہنگی گھڑی، انگلیوں میں نفیس انگوٹھیاں اور ہاتھ جو بار بار کافی کے کپ کے کنارے کو چھوتے جیسے خود کو سنبھالے رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس کے بالمقابل بیٹھی عورت اس کے بالکل برعکس تھی، درمیانی درجے کا بھدا کوٹ، بے ترتیبی سے بندھا ہوا دوپٹہ اور چہرے پر وہ مسکراہٹ جو نرمی نہیں بلکہ موقع پرستی کی پہچان ہوتی ہے۔ آنکھوں میں چالاکی تھی اور لبوں پر ایسا اطمینان جیسے کھیل اس کے ہاتھ میں ہوں۔ وہ کرسی سے ذرا آگے جھکی، میز پر کہنی ٹکا کر آہستہ آواز میں بولی، آپ کو اندازہ نہیں کہ خاموشی کی کتنی قیمت ہوتی ہے، مگر آپ کو تو معلوم ہے کہ میں بہت مناسب ریٹ لیتی ہوں۔ سبز اسکارف میں چھپی عورت کے وجود میں ایک واضح تناؤ در آیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، جیسے سامنے والی کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ رہی ہو۔ تم جانتی ہو یہ سب ختم ہو سکتا ہے، وہ مضبوط آواز میں بولی، مگر اس میں موجود لرزش چھپی نہ رہ سکی۔ دوسری عورت کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ختم؟ نہیں، بس خریدی جا سکتی ہے، اور اگر نہیں خریدیں گی تو… وہ ذرا رکی، پھر بہت نپے تلے انداز میں بولی، تو میں مجبور ہو جاؤں گی کہ یہ بات ان تک پہنچا دوں جن سے آپ سب سے زیادہ چھپانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر سبز اسکارف میں چھپی عورت نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب لگتا تھا وہ کچھ کہے گی، چیخے گی یا اٹھ کر چلی جائے گی، مگر پھر اس کے کندھے ہلکے سے ڈھلک گئے۔ اس نے پرس کھولا، اندر سے ایک موٹا لفافہ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ ہاتھ ذرا کانپ رہے تھے۔ یہ آخری بار ہے، وہ دھیرے سے بولی، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتی ہو۔ دوسری عورت نے لفافے کو ہاتھ لگائے بغیر دیکھا، پھر مطمئن سی ہو کر سیدھی ہو گئی۔ یقین مانیں، جب تک آپ چاہیں میں بالکل خاموش رہ سکتی ہوں۔ بارش تیز ہو چکی تھی، شیشوں سے پھسلتی بوندیں، مدھم روشنی اور کیفے کا بے نیاز شور اپنی جگہ قائم تھا، اور اس میز پر اس عورت نے اپنی خاموشی کی قیمت وصول کر لی تھی۔ برمنگھم کی اس شام میں خاص سی چمک تھی، ہلکی سرد ہوا، شہر کی روشن سڑکیں اور ایک وسیع و عریض ہال جو آج روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ شیشے کی بلند دیواروں سے باہر شہر کی جگمگاہٹ جھانک رہی تھی، جبکہ اندر سفید اور سنہری روشنیوں کا امتزاج ایک پروقار منظر تخلیق کر رہا تھا۔ ہال کے وسط میں سجا اسٹیج، نرم سفید پردے، نفیس پھولوں کی آرائش اور درمیان میں رکھا وہ پوڈیم جہاں چند لمحوں بعد ایک نام اپنی موجودگی سے اس شام کو مکمل کرنے والا تھا، دلاویز۔ سامنے نشستوں پر بیٹھے لوگ ہاتھوں میں اس کی نئی کتاب تھامے، چہروں پر بے تابی اور آنکھوں میں عقیقت لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میڈیا کے کیمرے ترتیب سے نصب تھے، ان کی سرخ روشنیاں مسلسل جھلملا رہی تھیں، جیسے ہر لمحہ قید کرنے کو بے چین ہوں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز ویلکم برمنگھم's موسٹ سیلیبریٹڈ آتھر دلاویز میر، اعلان کی آواز گونجی۔ ایک لمحے کو ہال میں سناٹا چھا گیا اور پھر تالیوں کی گونج نے فضا کو بھر دیا۔ دلاویز نے پردے کے پیچھے سے قدم باہر رکھا، سیاہ رنگ کے نفیس لباس میں ملبوس، جس پر سنہری کڑھائی ہلکی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس کے گھنے بال کندھوں پر نرمی سے بکھرے ہوئے تھے، اور چہرے پر ایک پرسکون اعتماد جو اس کی پہچان تھا۔
وہ آہستہ آہستہ اسٹیج کی جانب بڑھی، ہر قدم نپا تلا، ہر حرکت میں وقار۔ کیمرے اس کی جانب مڑے، فلیش لائٹس یکے بعد دیگریں چمکنے لگیں۔ مائک کے سامنے کھڑی وہ ہال میں پھیلے سینکڑوں چہروں کو دیکھ رہی تھی، کوئی تعریف سے لبریز، کوئی متاثر اور کوئی محض متجسس۔ آپ سب کا شکریہ۔ اس کی آواز بلند نہ تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی قوت تھی، ایسی قوت جو شور کے بغیر بھی سن لی جائے۔ یہ کتاب صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ ایک سفر ہے، ایسا سفر جس میں انسان ٹوٹتا بھی ہے اور خود کو دوبارہ جوڑنا بھی سیکھتا ہے۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ مسکرائی، ایک ہلکی، شائستہ مسکراہٹ۔ سب اسے غور سے سن رہے تھے۔ اس وقت وہ سب کی نگاہوں کا مرکز تھی، مگر ان سامعین میں موجود ایک شخص کی نگاہوں نے اسے ایک عجیب سے احساس میں مبتلا کیا تھا، جیسے کسی نے خاموشی سے اسے چھوا ہو، یا جیسے فضا میں کوئی نگاہ اس کے گرد حصار باندھ رہی ہو۔ دل آویز کے قدم ایک لمحے کو ہلکے سے ٹھٹکے۔ بہت معمولی سا وقفہ تھا، اتنا معمولی کہ کوئی اور محسوس نہ کر سکے۔ اس نے لاشعوری طور پر ہال پر ایک نظر دوڑائی۔ لوگ، روشنی، کیمرے، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر پھر بھی کچھ مختلف تھا۔ لیکن وہ ہنوز اپنی پراعتماد آواز میں بولتی رہی، اپنی کتاب کے بارے میں، کہانی کے پس منظر کے بارے میں۔ مگر اس کے الفاظ کے درمیان کہیں ایک خلا سا پیدا ہو رہا تھا، کیونکہ وہ احساس ختم نہیں ہوا تھا، وہ اب بھی موجود تھا، پہلے سے زیادہ گہرا، زیادہ واضح، جیسے کسی کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہ لے رہی ہوں۔ دل آویز کی انگلیاں پوڈیم کے کنارے پر ہلکے سے جکڑ گئیں۔ اس نے ایک لمحے کو نظر نیچے کی، پھر دوبارہ ہال کی جانب اٹھائیں۔ اس بار اس کی نگاہ قدرے محتاط تھی۔ وہ لوگوں کے چہروں کو پڑھنے لگی، پہلی قطار، دوسری قطار، ہر طرف مسکراتے چہرے، موبائل فونز، کیمرے، مگر ایک جگہ، پیچھے کی جانب، روشنی سے قدرے ہٹ کر ایک سایہ سا ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ واضح نہیں تھا، صرف ایک احساس، ایک وجود جو اسے دیکھ رہا تھا۔ دل آویز کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تیز ہوئی۔ اس نے پلکیں جھپکیں، اور پلک جھپکتے ہی یوں محسوس ہوا کہ وہ ان نظروں کے حصار سے باہر آ گئی ہے۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو سامعین کی جانب متوجہ کیا۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسٹیج لائٹس، دباؤ، میڈیا۔ وہ دوبارہ مسکرائی، اپنی بات مکمل کی۔ لوگوں کے سوالات سنے، جوابات دیے، ہر بار وہی اعتماد، وہی ٹھہراؤ، مگر اندر کچھ بے چین تھا۔ تقریب اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کتاب پر دستخط کا مرحلہ شروع ہوا۔ لوگ ایک قطار میں اس کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ ہر کتاب پر مسکراتے ہوئے سائن کر رہی تھی، چند الفاظ کہتی، آگے بڑھ جاتی، مگر ہر چند لمحوں بعد اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ نگاہ اب بھی وہی ہے، اب بھی اس پر جمی ہوئی ہے، جو اب پہلے سے زیادہ قریب ہے۔ ایک قاری کے جانے کے بعد اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ نگاہ سیدھی ہال کے اس حصے کی جانب اٹھی جہاں اندھیرا تھا، جہاں روشنی کم تھی، جہاں کسی کو ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا، صرف خالی جگہ، ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ دل آویز کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ایک لمحے کو مدھم پڑی۔ اس کی انگلی قلم پر ساکت ہو گئی۔ میم، سائن پلیز۔ سامنے کھڑی قاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ فوراً حال میں لوٹی۔ جی؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کتاب پر دستخط کیے، مگر اس کے دل میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اب اسے یقین ہو چکا تھا یہ صرف وہم نہیں تھا، کوئی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ اسٹوڈیو میں مدھم زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر بارش مسلسل شیشوں سے ٹکرا رہی تھی، اور اندر خاموشی کسی بوجھ کی طرح ٹھہری ہوئی تھی۔ اسٹوڈیو کے کونے میں رکھی لکڑی کی کرسی پر نیم دراز کہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے اور ہاتھوں میں دل آویز کی نئی کتاب تھامے الہان اورنگزیب تنہا بیٹھا تھا۔ اس کی لمبی انگلیاں کتاب کے سرورق پر آہستہ آہستہ پھسل رہی تھیں، کبھی وہ عنوان پر انگلی روکتا، کبھی مصنفہ کے نام پر۔ دل آویز میر، یہ نام آج بھی اس کے دل میں سانس لیتا تھا۔
اس کی آنکھوں میں ایک خاموش شکست ٹھہری ہوئی تھی، وہ شکست جو چیخ کر رونا نہیں جانتی، بس اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کرتی رہتی ہے۔ ہونٹوں پر بھجی ہوئی مسکراہٹ تھی، جیسے خود پر طنز کر رہا ہو۔ اس نے کتاب کھولی، درمیانی صفحے پر انگلی روک دی۔ وہی اقتباس جس پر نہ جانے کتنی بار نظر ٹھہری تھی۔ اس نے بہت دھیرے سے آنکھیں بند کی، سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا اور بھاری سانس خارج کی۔ پھر یکدم مدھم سی آواز نے کمرے میں ویرانیت کا قدیم دروازہ کھول دیا۔ ہم نے چاہا تھا جسے، اسے بھلا نہ سکے، وقت کی دیوار سے اس کو مٹا نہ سکے۔ الہان کی آنکھ کا کنارہ بھیگ گیا، رخسار پر کچھ چمکنے لگا اور آواز میں ایسی تھکن تھی جیسے ہر لفظ سینے سے خون کھینچ کر نکل رہا ہو۔ جو مل گیا اس کی بھی قدر نہ کی ہم نے، دل کے در پر ہم اپنے محرم کو بسا نہ سکے۔ اچانک پیچھے سے ایک نرم نسوانی آواز ابھری۔ الہان نے ٹھٹک کر آنکھ کھولی۔ جولیانا دروازے پر کھڑی تھی، سیاہ کافتان میں ملبوس، بکھرے بالوں کے ساتھ، آنکھوں میں بے بسی سا تاثر لیے وہ بس الہان کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر نہ غصہ تھا نہ شکوہ، بس ایک گہری خاموشی تھی، ایسی خاموشی جسے پچھلے 8 سال سے اس نے جیا تھا، وہ خاموشی جسے وہ اپنے دل میں اپنے خون سے سینچ رہی تھی۔ الہان کا پورا وجود جیسے ایک دم ساکت ہوا، چہرے پر واضح گھبراہٹ دوڑ گئی۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا، کتاب فوراً بند کر کے میز پر موجود فائل کے نیچے سرکا دی، جیسے واقعی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ یہ عمل اتنی جلد بازی میں سر انجام دیا گیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جولیانا کی نظر اس حرکت پر جم گئی۔ اس کے چہرے پر یاسیت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں جولی؟ اسٹوڈیو کی مدھم روشنی میں الہان کے چہرے کی بوکھلاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مدھم آواز میں بولی، سوئی تو میں پچھلے 8 سال سے نہیں ہوں الہان۔ جولیانا آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی، یوں جیسے وہ قدم فرش پر نہیں بلکہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیوں پر احتیاط سے رکھ رہی ہو، تاکہ کوئی ٹکڑا پھر سے اس کے وجود کو زخمی نہ کر دے، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی چور دبے پاؤں آ کر مجھ سے میرا سب کچھ لوٹ کر نہ لے جائے۔ چلتے چلتے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب وہ درمیان میں حائل ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ جولی، دھیان سے! الہان فوراً فکر مندی سے آگے کی جانب جھکا، مگر جولیانا کی آنکھیں خلا میں کسی گمشدہ نقطے کو تلاش کر رہی تھیں، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس نے ہنوس اپنی بات جاری رکھی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ اصل چور تو برسوں سے میرے شوہر کے دل کے اندر ہی پہرا دیے بیٹھا ہے۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ الہان نے نظریں چرائیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو جولی؟ اس نے پہلو بدلا۔ تم نے کبھی کہا نہیں الہان، مگر مجھے سب معلوم تھا، اور اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم دلاویز کی یادوں کو اپنے سینے سے لگائے اس کی محبت میں یوں تڑپتے رہو گے تو میں کبھی تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے کا کرب اس کی اذیت اگلتی آنکھوں کا ترجمان تھا۔ You have failed as both a husband and a father۔ جولیانا کے لہجے کی کڑواہٹ فضا میں گھل گئی۔ اس نے براہ راست جولیانا کی خون تھوکتی آنکھوں میں دیکھا۔ عرصہ ہوا تھا ان آنکھوں میں جھانکے، اب ان کے اندر صرف ویرانی رہ گئی تھی، جیسے ہر جذبہ وہاں سے ہجرت کر چکا ہو۔ مجھے اپنے لیے تنہائی قبول تھی الہان، مگر تم جیسا دوگلا انسان نہیں۔ وہ غصے سے کرسی پیچھے کھسکاتے ہوئے کھڑا ہو گیا، جیسے جولیانا نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ بس جولیانا! الہان کے جبڑے سخت ہو گئے۔ وہ آخر مرد تھا، خواہ غلط ہی سہی، مگر ایک عورت کی زبان سے اپنی خامیاں سن کر خاموش رہ جانا اس کے لیے کہاں ممکن تھا، تو فطرت سے مجبور وہ بول پڑا۔ تم مجھے دوگلا کہہ رہی ہو جولی؟ اس نے شہادت کی انگلی کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ میں دوگلا ہوں تو تم کون ہو جولی؟ کیا تم خود دوگلی نہیں ہو؟ جولیانا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ میں اگر برسوں دلاویز کی محبت میں جلتا رہا تو تم کون سا میر راحل کی یاد سے آزاد رہی ہو؟ فرق بس اتنا ہے کہ میں نے اپنے زخم چھپانے کی کوشش نہیں کی، اور تم نے مسکراہٹوں کے پیچھے اپنی ساری سچائیاں دفن کر دیں۔
اس کے الفاظ کمرے کی فضا میں کسی تلخ دھوئے کی طرح پھیل گئے۔ اگر میں دلاویز کو نہیں بھلا سکا تو سچ بتاؤ کہ تم آج تک آہل کے نام پر اندر ہی اندر نہیں سلگتی رہیں؟ جولیانا کی پتلیاں الہان کے چہرے پر یوں ٹھہر گئیں جیسے مقناطیس کی کشش میں لوہا ساکت ہو جاتا ہے۔ الہان نے بھی نظریں نہ چرائیں، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں یوں الجھ گئی تھیں جیسے برسوں سے دبے سوال آج جواب مانگ رہے ہوں۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے طوفان سے پہلے آسمان سانس روک لیتا ہے۔ اور پھر اس کی آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی، میں بھول جاتی۔ جولیانا کے لب بھنج گئے، انگلیاں بے اختیار اپنی ہتھیلی میں سمٹنے لگیں جیسے کسی تلخ یاد کو اندر ہی اندر نگل رہی ہو۔ میں اسے بھول جاتی مگر تم نے مجھے کبھی بھولنے ہی نہیں دیا۔ اس کے لب تھر تھر آئے، وہ کسی بت کی طرح کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم مکمل میرے ہو جاتے تو شاید۔ آنسو جھلک کر چہرے پر آ گئے تھے۔ الہان کو یکدم اپنی سختی پر ندامت ہوئی، اس کے کندھے ڈھلک گئے۔ احساس ندامت نے دل کی تکلیفوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ جو بھی کہو وہ جولیانا کا گنہگار تھا۔ اگر وجود کا کوئی حصہ کہیں پیچھے رہ جائے تو انسان کو یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اپنے آدھے ادھورے وجود کے ساتھ کسی اور کی زندگی میں داخل ہو، کیونکہ کوئی بھی شخص اس اذیت کا مستحق نہیں کہ پوری رات اس احساس کے ساتھ جاگتا رہے کہ وہ کسی کے لیے کافی نہیں تھا۔ انسان کوئی مشین نہیں ہوتا جسے ایک احساس سے نکال کر دوسرے احساس میں فٹ کر دیا جائے۔ معذرت میں یہاں آپ کے کچھ چند سیکنڈز لوں گی۔ مجھے پرسنلی بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہو اور آپ اسے بھلا نہیں سکتے، تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ کسی دوسرے انسان کی زندگی کو داؤ پہ نہ لگائیں، کیونکہ احساسات، زندگی، محبت کوئی مذاق نہیں ہوتے، یہ زندگی بھر کی بات ہوتی ہے۔ شادی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے، ایک آپ کی پوری زندگی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جسٹ بیکاز آپ اپنی ایک محبت سے موو آن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور انسان کے احساس کا، اس کے وقت کا سہارا لیں اور پھر اس کو بیچ راستے اس طرح چھوڑ دیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ میں صرف تمہارا ریباؤنڈ تھی، ایک عارضی سہارا۔ جولیانا کے لبوں پر ایک ٹوٹی ہوئی سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو محبت کے جنازے کے بعد انسان کے چہرے پر رہ جانے والی آخری رسم ہوتی ہے۔ اگر شادی کر ہی لی تھی تو نبھانا تھا نا۔ اس کی آواز نرم ضرور تھی مگر اس نرمی کے پیچھے ٹوٹے ہوئے یقین کی پوری تاریخ دفن تھی۔ الہان کو لگا کہ کسی نے اس کے چہرے پر زبردست تھپڑ مارا ہے۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ اس کے پاس جولیانا کی کسی بات، کسی شکوے کا جواب نہیں تھا۔ جولیانا چند لمحے بدھ کی مانند اسے تکتی رہی، پھر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اسٹوڈیو کی فضا میں ایک ایسی ویرانی رہ گئی تھی جو کسی وجود کے مکمل مٹ جانے کے بعد جنم لیتی ہے۔ مارگلا کی پہاڑیوں کے پیچھے سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور سرمئی رنگوں کی مدھم آمیزش پھیل چکی تھی۔ اسلام آباد کے F6 کے ایک پرسکون سیکٹر میں واقع جدید مگر سادہ سے گھر کے بالکنی میں مائیکل جمال خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جس سے اٹھتی بھاپ سرد ہوتی ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ مائیکل اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، چہرے پر پختگی اتر آئی تھی، آنکھوں کے کناروں پر ہلکی ہلکی لکیریں وقت اور ذمہ داریوں کی گواہ تھیں۔ بال چھوٹے اور ترتیب میں تھے مگر وہ پرانی شوخ بے ترتیبی اب کہیں کھو چکی تھی۔ داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی، آج وہ سوٹ میں نہیں بلکہ گہرے نیلے رنگ کی سادہ قمیض اور خاکی پینٹ میں ملبوس تھا۔ ایک کامیاب، سنجیدہ اور اپنے مقام پر مضبوطی سے قائم آدمی۔ گھر کے اندر سے ہنسی کی آواز آئی، بابا پلیز آئیں نا، میرے ساتھ کھیلیں۔ 5 سالہ ایان فرش پر بکھرے کھلونوں کے درمیان بیٹھا تھا، آنکھوں میں وہی شرارت چمک رہی تھی جو کبھی مائیکل کی اپنی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ کچن سے اس کی بیوی کی آواز آئی، نرم مگر مضبوط، ماس کھانا لگ گیا ہے، جلدی آ جائیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ زندگی واقعی اچھی تھی، پرسکون، مکمل، محفوظ، مگر پھر بھی
دل کے کسی کونے میں ایک خلا سا تھا جو کسی طرح پر نہیں ہو رہا تھا۔ مائیکل نے نظریں دوبارہ پہاڑوں کی جانب اٹھائیں۔ مارگلا کی خاموشی میں ایک مانوس سی آواز جیسے سرگوشی بن کر ابھری۔ مائیکل، یہ فائل الفابیٹیکل آرڈر میں نہیں رکھی گئیں۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک مدھم مسکراہٹ آ گئی، مگر آنکھوں میں نمی بھی تیر گئی۔ اس نے کافی کا مگ بیلکنی کی ریلنگ پر رکھ دیا اور گہری سانس لی۔ گزشتہ چند سالوں میں اس نے خود کو اپنے کام میں منوایا تھا۔ نئی ملازمت، نئی پہچان، نئی ذمہ داریاں۔ اب لوگ اسے عزت سے مسٹر جمال کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کی رائے سنی جاتی تھی، اس پر بھروسہ کیا جاتا تھا۔ مگر کبھی کبھی، بس کبھی کبھی، وہ دوبارہ وہی مائیکل جمال بن جانا چاہتا تھا جو ایک خاص دفتر میں ایک خاص شخص کے سامنے کھڑے ہو کر دھڑلے سے کہہ سکتا تھا، سر آپ غلط ہیں اور میں یہ ثابت بھی کر دوں گا۔ اس کی نظروں کے سامنے میر آہل کا چہرہ ابھرا، سنجیدہ پیشانی، بھنچی ہوئی بھویں اور آنکھوں میں چھپی ہوئی وہ پراعتماد تھکن، وہ خاموش سی تعریف جو کبھی لفظوں میں نہیں ڈھلتی تھی، مگر مائیکل اسے ہمیشہ محسوس کر لیتا تھا۔ آپ نے کبھی خود سے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، وہ آہستہ سے بولا، جیسے میر آہل واقعی اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ کہ میں کیوں چلا گیا؟ اس کے جبڑے سخت ہو گئے، یادوں کا بوجھ سینے پر آن پڑا۔ میں مجبور تھا، مگر آپ کی کیا مجبوری تھی؟ وہ دن جب اس نے آخری بار اس دفتر کا دروازہ بند کیا تھا، بغیر مڑے، بغیر الوداع کہے۔ اس دن کے بعد اس نے بہت دفعہ کوشش کی تھی، بہت دفعہ ہمت جمع کر کے آہل سے رابطہ کرنے کا سوچا تھا، لیکن ہر بار جب بھی وہ میر آہل سے ملنے کا ارادہ کرتا، تب میر خلیل کا چہرہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ میر خلیل، وہ شخص جس کے احسانات اس کے خاندان کی نسلوں پر محیط تھے۔ اس کا باپ جمال، جو میر خلیل کے خاص خادم اور ساتھی تھے، جسے حویلی میں سب جلالی کے نام سے جانتے تھے۔ یہ ایک ایسی حقیقت جسے سالوں اس نے میر آہل سے پوشیدہ رکھا تھا، اور ایک حکم جس کی بیڑیاں اس کے پیروں میں تھیں۔ آہل کو کبھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم اس کے ساتھ کیوں ہو، نہ یہ کہ تم میرے کہنے پر وہاں ہو، اور نہ یہ کہ تم اس کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے ہو۔ یہ حکم محض الفاظ نہیں تھے، ایک قرض تھا، وفاداری تھی، اور وہ خاموش قربانی جس نے مائیکل کو اتنے سال معاذ جمال بننے سے روکے رکھا تھا، یہ وعدہ جس نے اسے ہر بار روکے رکھا تھا، اسی وعدے نے اسے میر آہل کے دروازے تک جا کر واپس پلٹنے پر مجبور کیا تھا۔ کچھ فیصلے اس وقت درست لگتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کی قیمت وہ اب تک چکا رہا تھا۔ بیلکنی میں پھیلتی شام کی خاموشی کے بیچ مائیکل یا معاذ جمال کھڑا تھا، ایک باپ، ایک شوہر، ایک کامیاب انسان، اور ایک ایسا محافظ جس کی سب سے بڑی جنگ خاموشی تھی۔ لندن کی فضا پہلے سے زیادہ سرد ہو گئی تھی، بارش اب بھی مسلسل برس رہی تھی، مگر اب اس کی آواز میں پہلے جیسی نرمی نہیں رہی تھی، جیسے آسمان بھی کسی بے آواز ماتم میں مبتلا ہو۔ جولیانا اسٹوڈیو سے نکل کر آہستہ قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند کرنے کی ہمت بھی نہ تھی، بس یوں ہی نیم باں چھوڑ دیا، جیسے اب کسی چیز کو سنبھالنے یا چھپانے کی خواہش باقی نہ رہی ہو۔ کمرے میں ہلکی نیلگو روشنی جل رہی تھی، پردے ہوا کے ساتھ مدھم لہروں میں ہل رہے تھے۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر بے جان قدموں سے ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ٹیرس کے کونے میں رکھی سفید آہنی کرسی پر بیٹھتے ہی اس کے اندر برسوں سے بند آنسو جیسے اچانک آزاد ہو گئے۔ وہ جھک کر اپنے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں میں چھپا گئی، کندھے ہلکے ہلکے لرزنے لگے۔ آج الہان کے لفظوں نے صرف اس کے زخم نہیں چھیڑے تھے، آج اس کے اندر دفن پورا ماضی قبر توڑ کر باہر آ گیا تھا۔ میر آہل، یہ نام دل کے کسی ایسے حصے میں آباد تھا جہاں وقت بھی کبھی داخل نہیں ہو سکا تھا۔ جولیانا نے نم آنکھوں کے ساتھ سر اٹھایا۔ سامنے آسمان پر بجلی چمکی، اور اسی لمحے ماضی کی ایک دھندلی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے روشن ہو گئی۔ جولیانا کی زندگی میں میر آہل کسی فلمی اتفاق کی طرح داخل نہیں ہوا تھا۔
نااہل کے لیے اس کے دل میں محبت راتوں رات پیدا ہوئی تھی۔ جولیانا جب پہلی بار اس کے آفس میں بطور اسسٹنٹ آئی تھی تب گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ بابا کی بیماری، چھوٹے بھائی کی پڑھائی، امی کی پریشانیاں، ان سب نے اس کی عمر سے پہلے ہی اس کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا ایک طویل بوجھ ڈال دیا تھا۔ ایک جنگ تھی جسے روز لڑنا تھا۔ وہ ہر روز خود کو سنبھال کر دفتر آتی، مگر اس کی تھکی ہوئی آنکھیں اور بجھا ہوا چہرہ اس کے اندر کے انتشار کی گواہی دیتے تھے، اور شاید میر راحل نے وہ سب خاموشی سے محسوس بھی کر لیا تھا۔ وہ باقی ملازمین کی طرح اس کا بھی خیال رکھتا تھا۔ کبھی وہ رات گئے تک کام کرنے پر خود ڈرائیور سے اسے گھر بھجوا دیتا، کبھی بغیر سوال کیے تنخواہ سے پہلے ایڈوانس اپروو کر دیتا۔ میر راحل کو جولیانا کی مالی حالات اور گھریلو مسائل کا بخوبی اندازہ تھا، مگر نہ جانے کیوں جولیانا کو اس کی معمولی سی توجہ بھی غیر معمولی لگتی تھی۔ وہ اس کا باس تھا، سخت مزاج، کم گو، اپنے کام میں ڈوبا رہنے والا انسان، مگر عجیب بات تھی کہ اس کی سختی میں بھی ایک خاموش سا رکھ رکھاؤ موجود تھا۔ جولیانا آہستہ آہستہ اس خاموش مہربانی کے عادی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن اس کے بابا کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے انہیں فوراً ہسپتال میں داخل کروانے کا کہا، مگر اخراجات اس کی پہنچ سے کہیں زیادہ تھے۔ اسی پریشانی میں اس نے اگلے دن آفس آ کر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں 6 ماہ کی ایڈوانس سیلری کی درخواست دی تھی۔ اس کی آواز میں جھجک بھی تھی اور مجبوری بھی، مگر چند رسمی جملوں کے بعد اس کی درخواست صاف لفظوں میں رد کر دی گئی۔ وہ وہاں سے خاموشی سے نکل تو آئی تھی، مگر اندر سے مکمل ٹوٹ چکی تھی۔ اس دن وہ آفس کے واش روم میں بند ہو کر بہت روئی تھی، اتنا کہ اس کی سانسیں تک بوجھل ہو گئی تھیں۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف اپنی بے بسی پر ہو رہی تھی، مگر قسمت اس پر مہربان تھی۔ کسی نہ کسی طرح مائیکل کے ذریعے یہ بات میر راحل تک پہنچ گئی۔ اگلے روز جب وہ اپنی میز پر پریشان حالت میں بیٹھی تھی، جب اسے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے کال موصول ہوئی، مس جولیانا، سر نے آپ کے والد کے علاج کے تمام اخراجات کلیئر کروا دیے ہیں۔ وہ چند لمحے فون کان سے لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں تشکر تھا۔ اس دن پہلی بار اس نے میر راحل کو صرف اپنے باس کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، اس میں جولیانا کو اپنی پوری دنیا نظر آنے لگی تھی۔ اسے لگا جیسے دنیا کے ہجوم میں اب کوئی اس کے ساتھ اس کا بوجھ اٹھانے والا موجود ہے، اس کے غم بانٹنے والا موجود ہے۔ اور شاید اسی لمحے سے جولیانا اصغر کے دل نے راحل کو دوسروں سے الگ مان لیا تھا۔ اس کی ہر چھوٹی بات اس کے دل میں اترنے لگی تھی۔ میٹنگ کے دوران اس کا سنجیدہ انداز، کام کرتے ہوئے پیشانی پر ابھرنے والی ہلکی شکن، غصے میں جبڑے کا سخت ہو جانا، اور کبھی کبھار بہت تھک جانے پر اس کی آنکھوں میں اتر آنے والی اداسی۔ جولیانا انجانے میں اس انسان کو محسوس کرنے لگی تھی، اس کی خاموشیوں کو، اس کی تھکن کو، اس کے اندر چھپے اس درد کو جیسے شاید وہ دنیا سے چھپائے پھرتا تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب اسے احساس ہوا کہ وہ صرف میر راحل کی عزت نہیں کرتی، وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اتنی خاموش، اتنی بے آواز محبت کہ خود اسے بہت دیر سے احساس ہوا۔ وہ اس کی ہمدردی میں اس قدر بہہ گئی تھی کہ یہ تک بھول بیٹھی کہ میر راحل اس کا کیا لگتا ہے۔ اینا اورنگزیب کی میر راحل میں غیر معمولی دلچسپی سے جولیانا بخوبی واقف تھی۔ آفس میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے اینا کی نگاہوں میں چھپی دیوانگی محسوس نہ کی ہو، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جولیانا کو کبھی اس سے حسد نہیں ہوا، کبھی دل میں مقابلے کا احساس نہیں جاگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میر راحل کی سنجیدہ آنکھوں میں اینا کے لیے کبھی وہ چمک نہیں اتری تھی جو محبت کی گواہی دیتی ہو۔ وہ ہمیشہ اس سے ایک فاصلے پر رہتا تھا، اور یہی چیز جولیانا کے دل کو انجانی سے تسلی دیتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک میر راحل پاکستان چلا گیا، چند دنوں کے لیے، بس چند دن، مگر ان چند دنوں میں جولیانا کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ میر راحل کے عادی ہو چکی ہے۔ آفس ویسا ہی تھا، فائلیں وہی تھی، لوگ وہی تھے، مگر پھر بھی ہر چیز ادھوری لگتی تھی۔ ہر نظارہ ادھورا تھا، ہر رنگ پھیکا تھا۔ وہ آواز جو اس کی تھکاوٹ زدہ دن کو خوشگوار کر دیتی تھی، وہ آواز اس کرۂ ارض سے جیسے غائب ہو گئی تھی۔ جولیانا کی پوری کائنات رک چکی تھی۔
وہ انجانے میں ہر چند منٹ بعد اپنے کیبن کے شیشے سے باہر دیکھتی، جیسا ابھی میر راحل لمبے قدموں کے ساتھ کوریڈور سے گزرتا دکھائی دے جائے گا۔ وہ کبھی اس کی خالی کرسی کو دیکھتی تو کبھی بے اختیار اس کے نام پر آئے ای میلز دیر تک کھولے بیٹھی رہتی۔ یہ احساس اب اس کے اختیار سے باہر ہونے لگا تھا۔ انہی دنوں اس نے پہلی بار فیصلہ کیا تھا کہ وہ میر راحل کو سب بتا دے گی، اپنے دل کا وہ بوجھ جو اب اس کے سینے میں پھانس کی طرح چبھنے لگا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ جیسے ہی وہ واپس آئے گا وہ اپنے دل کا سارا حال اس کے سامنے رکھ دے گی، یہ بھی کہ وہ اس کی خاموشیوں سے محبت کرنے لگی ہے، وہ خاموشیاں جو لفظوں سے زیادہ معنی رکھتی تھیں، اور یہ بھی کہ اس کی موجودگی اب اس کے لیے ایک عادت نہیں بلکہ سکون بن چکی ہے، ایسا سکون جو کسی اور کے ساتھ ملنا اب ناممکن ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے بغیر وہ خود کو ادھورا سا محسوس کرنے لگی ہے، جیسے زندگی کا کوئی اہم حصہ اس سے چھن گیا ہو۔ مگر جب میر راحل پاکستان سے واپس آیا تب تک تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا، پہلے سے زیادہ دور۔ اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے، مگر اصل قیامت اس روز ٹوٹی جب اچانک اسے میر راحل کی جانب سے حکم ملا، جولیانا، آج شام تمہیں ایئرپورٹ جانا ہے۔ جولیانا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شاید دل نے ایک لمحے کے لیے کوئی حسین گمان کر لیا تھا، مگر اگلا جملہ سنتے ہی جیسے اس کے دل میں کسی نے آگ لگا دی تھی۔ پاکستان سے میری وائف آ رہی ہیں، انہیں ریسیو کرنا ہے۔ جان کیسے نکلتی ہے اس لمحے اس نے محسوس کیا تھا۔ وائف؟ یہ لفظ اس کے دل پر نہیں پڑا تھا، یہ سیدھا اس کی روح میں پیوست ہوا تھا۔ اس لمحے اس پر کیا گزری تھی شاید وہ خود بھی کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی، کوئی بھی لفظ اس درد کو زبان نہیں دے سکتے تھے۔ جولیانا کو ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اس کی سانسیں بند کر دی ہیں۔ وہ چند لمحے بس میر راحل کو دیکھتی رہی، اور میر راحل؟ وہ ہمیشہ کی طرح بالکل معمول کے انداز میں بات کر رہا تھا۔ اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ایک جملے نے سامنے کھڑی لڑکی پر کون سی قیامت برپا کر دی تھی۔ جولیانا نے بامشکل خود کو سنبھالا تھا، لبوں پر مسکراہٹ سجائی اور ہمیشہ کی طرح صرف اتنا کہا، اوکے سر۔ مگر اس دن ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے اسے پہلی بار یہ سچ پوری شدت سے محسوس ہوا تھا کہ بعض لوگ زندگی میں دیر سے نہیں آتے۔ اصل تکلیف یہ ہوتی ہے کہ انسان ان سے اس وقت محبت کر بیٹھتا ہے جب وقت اس کے حق میں نہیں ہوتا، اور پھر محبت وقت کے ساتھ نہیں چلتی، وہ بس انسان کے اندر رک جاتی ہے، کسی خاموش درد کی طرح جو نہ ختم ہوتا ہے اور نہ برداشت ہوتا ہے۔ مگر اصل کمال یہ تھا کہ جولیانا نے اس درد کو بھی پورے وقار کے ساتھ برداشت کر لیا تھا، کیونکہ وقت کے ساتھ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دل آویز میر راحل کی دنیا تھی، اور جولیانا صرف اس دنیا کے کنارے کھڑی ایک خاموش سایہ اور کچھ نہیں۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے دل کے تمام دروازے خود پر بند کر لیے تھے۔ وہ روز جیتی، روز مرتی، مگر کبھی اپنے چہرے پر اپنی اذیت کا شائبہ تک نہ آنے دیا۔ آفس میں وہ پہلے کی طرح پروفیشنل رہی، مضبوط، سخت اور مستحکم۔ حالانکہ پہلی محبت ناکام ہوئی تھی، مگر حالات نے سوگ منانے کی اجازت تک نہیں دی۔ آخر کار اس نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر تقدیر نے الہان کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ الہان کی آمد غیر متوقع تھی، اور نہ جانے کیوں اس کے ساتھ رہ کر جولیانا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید زخم واقعی بھر بھی جایا کرتے ہیں، کیونکہ الہان کی موجودگی میں میر راحل کی یاد کی شدت دھیرے دھیرے کم ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ پھر سے ہنسنے لگی تھی، باتیں کرنے لگی تھی، مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی تھی، وہ واقعی راحل کو بھولنے لگی تھی۔ شادی کے ابتدائی مہینے الہان کے ساتھ کسی خواب کی صورت گزرے تھے۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، مگر دل کے کسی گوشے میں ایک اندیکھا سا خلا موجود تھا، ایک عجیب سا خالی پن جو کبھی کبھی جولیانا کو الجھا دیتا تھا۔ تاہم وہ اپنے نصیب پر شکر کرتی تھی کہ الہان ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ پھر اولاد کی خوشخبری نے اس خلا کو بھی پر کر دیا۔ الہان کی محبت، توجہ اور نرمی جولیانا کے لیے مزید بڑھ گئی تھی۔
وہ چند مہینے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت مہینے تھے۔ پھر یکدم دیکھتے ہی دیکھتے جولیانا کی خوشیوں کو جیسے نظر لگ گئی۔ وہ خلا، وہ خالی پن لوٹ آیا، اور اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ شدت اور مضبوطی کے ساتھ واپس آیا تھا۔ الہان اس کا پہلے کی طرح خیال تو رکھتا تھا، مگر ایک دیوار تھی جو ان کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ کب، کیسے اور کیوں؟ وہ دن رات ان سوالوں کے جواب تلاش کرتی رہتی، مگر اس کے دامن میں خاموشی کے کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہ آیا۔ ایک روز جولیانا کو کمرے کی صفائی کے دوران الہان کے تکیے کے نیچے سے ایک ڈائری ملی، جس کے بہت سے صفحات پہلے سے پھٹے ہوئے تھے۔ الہان کی عادت تھی، وہ لکھ کر صفحہ پھاڑ دیا کرتا تھا، مگر شاید آج وہ ایسا کرنا بھول گیا تھا۔ غلط کیا تھا۔ جولیانا کے ہاتھ کانپ گئے، پیروں تلے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ وہ سانس نہیں لے سکی، کیونکہ باقی بچ جانے والے ہر صفحے پر صرف ایک ہی نام لکھا تھا، دلاویز۔ اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگا۔ قسمت نے پھر جولیانا اصغر کے منہ پر کھینچ کر تماچا مارا تھا۔ ایک بار پھر اس کی محبت کے درمیان دلاویز آ گئی تھی۔ اس کی دنیا ایک بار پھر ویران ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر جولیانا کے سارے خواب ٹوٹ گئے تھے۔ اسے لگا کسی نے اس کی برسوں پرانی محنت پر پانی پھیر دیا ہے، اس کی آرام گاہ کو آگ لگا دی ہے، اس کا آشیانہ لوٹ لیا ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے وجود کے اس حصے پر رکھا جہاں الہان اورنگزیب کی دنیا سانس لے رہی تھی۔ اس نے تو الہان کو پورے دل، خلوص اور خوشی سے قبول کیا تھا، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی مصلحت کے۔ اسے لگا تھا کہ وہ آخرکار ماضی سے نکل آئی ہے، مگر شاید بعض لوگ ماضی سے نہیں نکلتے، اور نہ ماضی ان کا پیچھا چھوڑتا ہے۔ زندگی کی عجیب ستم ظریفی یہی تھی کہ ایک ہی گھر کے دو حصوں میں موجود دو لوگ ایک ہی رات ماضی کے ملبے تلے دبے بیٹھے تھے۔ جولیانا ان یادوں میں گم تھی جنہیں وہ برسوں پہلے دفن کر چکی تھی، جبکہ اسی وقت گھر کے دوسرے کونے میں الہان ان سچائیوں کے بوجھ تلے بیٹھا تھا جنہوں نے اس کی باقی ماندہ سکونت بھی چھین لی تھی۔ باہر بارش یکساں شدت سے برس رہی تھی، مگر اس رات ہر قطرہ جیسے دونوں کے دلوں پر الگ الگ کہانی لکھ رہا تھا۔ اسٹوڈیو میں واپس آؤ تو الہان کے ارد گرد تکلیفوں کے مزید در کھل چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی کھلی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا، دلاویز، جولیانا اور وہ ساری خاموشیاں جو اس کی زندگی میں مستقل مہمان بن چکی تھیں۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے لیے ٹھیک انسان نہیں تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دلاویز اس کی زندگی کا وہ باب تھی جو ہمیشہ ادھورا رہنے کے لیے لکھا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ جولیانا سے شادی کر بیٹھا تھا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ اسے تنہائی سے خوف آتا تھا، اور دلاویز کے بعد اس کی زندگی میں بچ جانے والی سب سے بڑی حقیقت تنہائی ہی تھی۔ دلاویز کو بھلانے کی کوشش شروع کے دنوں میں ایک جنگ تھی۔ روز صبح وہ خود کو یقین دلاتا کہ اب وہ آزاد ہے، روز رات وہ اپنے آپ سے لڑتا کہ نہیں، وہ آزاد نہیں ہوا۔ مگر وقت عجیب چیز ہے، وہ زخم نہیں بھرتا، صرف ان کی آوازوں کو دھیما کر دیتا ہے۔ اور چند مہینوں بعد الہان کو محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید وہ جیت رہا ہے۔ دلاویز کی یاد اب اس کے وجود پر پہلے جیسی حاوی نہیں رہتی تھی۔ یادوں کی شدت مدھم پڑنے لگی تھی، اور ان کی جگہ آہستہ آہستہ معمولات لے رہے تھے۔ کام، کانسرٹس اور پھر جولیانا۔ جولیانا اس کے ساتھ تھی۔ اس نے الہان کو سنبھال لیا تھا، اور پھر باپ بننے کی خوشی نے جیسے اس کی نیم اندھیر زندگی کو یکدم روشنیوں کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی دفعہ اسے کچھ مکمل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس لمحے اسے لگا تھا جیسے زندگی نے آخرکار اسے معاف کر دیا ہے، جیسے وہ شخص جو برسوں کسی دروازے کے باہر کھڑا تھا آخرکار اندر بلا لیا گیا ہے۔ وہ پہلی بار دل سے مسکرایا تھا، پہلی بار اسے لگا تھا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک عام زندگی، ایک گھر، ایک بیوی، ایک بچہ، ایک خوشحال گھرانہ،
اور ایک ایسا مستقبل جس میں ماضی کی گنجائش نہیں ہوگی، مگر زندگی کبھی سیدھی لکیر کے مانند نہیں چلتی، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کونے پر موڑ لے لیتی ہے۔ اور وہ موڑ اس دن آیا جب الہان اسٹڈی روم میں اپنے کسی پرانے ڈاکیومنٹ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کمرہ نیم تاریک تھا، صرف ٹیبل لیمپ کی روشنی کاغذوں پر گر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے فائلیں پلٹ رہے تھے۔ بے صبری نہیں تھی، مگر ایک عجیب سا الجھاؤ تھا۔ اور پھر ایک کتاب، جولیانا کی کتاب۔ وہ عام سی بات تھی، اس نے بغیر سوچے کتاب اٹھائی تاکہ اسے واپس رکھ دے، مگر اگلے ہی لمحے کاغذوں کے درمیان سے ایک تصویر نیچے گری۔ الہان کا ہاتھ وہیں رک گیا، اس کی انگلیاں فضا میں معلق رہ گئیں، آنکھوں نے جیسے دیکھنے سے انکار کر دیا ہو، مگر پھر بھی دیکھ لیا۔ وہ آہستہ سے جھکا اور تصویر اٹھا لی۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، اور اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ میراحل، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، اف، یہ شخص۔ اس نے کبھی کسی سے اتنی نفرت نہیں کی تھی جتنی اسے اس لمحے اس شخص سے ہو رہی تھی۔ اس نے تصویر کو پلٹا، پیچھے کچھ لکھا تھا، داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ اس نے زیر لب وہ لفظ دہرائے، پھر دہرائے، 1 2 3 4 اور نہ جانے کتنی دفعہ۔ وہ بے یقینی سے تصویر کو تکتا رہا، کافی دیر تک، خاموشی سے، بے بسی سے۔ اسے خود پر ہنسی آ رہی تھی۔ لفظ تھے یا تیر، سیدھا دل میں کھپ گئے تھے۔ اس نے کتاب واپس اپنی جگہ پر رکھ دی۔ وہ الہان جو دھیرے دھیرے زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا، آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسی خلا میں گم ہو گیا تھا جس کا واپس لوٹنا اب ناممکن تھا۔ جولیانا میں اسے جو 2 پل کا سکون میسر ہوا تھا، اس سکون میں دھوکے کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ الہان اورنگزیب عالمگیر کو ایک بار پھر بہت بری طرح مات ہوئی تھی۔ آسمان پر بجلی اتنی زور سے کڑکی کہ کمرہ ایک لمحے کے لیے سفید روشنی میں نہا گیا۔ الہان فوراً سیدھا ہوا۔ ماضی نظروں کے سامنے سے ہوا کی طرح تحلیل ہو گیا، مگر اس کے اندر جو کچھ ٹوٹا تھا وہ وہیں پڑا رہا۔ کچھ سچ انسان کو دھوکہ نہیں دیتے، صرف دیر سے ملتے ہیں، اور دیر سے ملنے والی سچائیاں اکثر محبت سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ بارش نے ایک بار پھر زور پکڑ لیا تھا، مگر اس کے اندر ایک ایسی خاموشی جنم لے چکی تھی جسے اب کوئی شور توڑ نہیں سکتا تھا۔ اچھا جی، تو یہاں میرے محرمہ پارٹ 2 کی دوسری قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قسط بہت پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی وائس اوور کروں تو بیک گراؤنڈ میں شور کم سے کم ہوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا بہت شور آ جاتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ وقت کے ساتھ میں اپنی ویڈیوز کی کوالٹی کو مزید بہتر کروں اور آپ تک مزید اچھی ویڈیوز پہنچاؤں۔ بس مجھے آپ سب کا سپورٹ اور پیار چاہیے، جس طرح آپ نے میری انسٹاگرام پیج کو سپورٹ کیا، اس کو گرو کرنے میں ہیلپ کی، اسی طرح پلیز میرے یوٹیوب چینل کو بھی سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور جانے سے پہلے بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ میرے محرمہ کے اگلے قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، فی امان اللہ۔